رحم دل بادشاہ اور غریب کسان کی یہ سبق آمیز کہانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملک کا بادشاہ بہت رحم دل اور نیک تھا۔ وہ اپنی رعایا کے حق میں بہت اچھا تھا، چنانچہ تمام رعایا اس سے محبت کرتی تھی اور اسے خوب دعائیں دیتی تھی۔ اس لیے اسی ملک کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے نیک دل بادشاہ کو زیارت کو جائے اور اس کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کرے۔ کسان نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں بادشاہ سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں اسے کوئی تحفہ بھی دوں۔ تم مجھے مشورہ دو کہ میں بادشاہ کے حضور کیا تحفہ لے کر جاؤں۔ بیوی نے کچھ دیر سوچ کر کہا کہ بادشاہ کے پاس ہر چیز ہوگی، ہم اسے کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، ہمارے گھر کے پاس بہنے والے دریا کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسا پانی پورے ملک میں کہیں نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ میرا مشورہ ہے کہ بادشاہ کے لیے یہ پانی لے جاؤ۔ کسان کو یہ طریقہ پسند آئے اور اس نے اپنے دریا سے پانی کے 2 گھڑے بھرے اور اپنے گدھے پر لاد کر بادشاہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد کسان بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا اور اس سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر بادشاہ کو تحفہ پیش کیا اور اسے بتایا، میرے گاؤں کے دریا کا پانی ہے اور ایسا میٹھا اور ٹھنڈا پانی آپ کو پورے ملک میں نہیں ملے گا۔ بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے گھڑے کا ڈھکن اٹھایا تو کئی ہفتوں کے سفر کی وجہ سے پانی میں بدبو پیدا ہو گئی تھی۔ وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بآواز بلند کہا کہ ہم اس تحفے سے بہت خوش ہوئے، اور خزانچی کو حکم دیا کہ اس کسان کے گھڑوں کو سونے سے بھر دیا جائے۔ کسان بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر چپکے سے کہا کہ پانی کو گرا دینا اور واپسی پر اس کسان کو اس راستے سے گزارنا جہاں ہمارے دریا ہیں، تاکہ اسے علم ہو سکے ہمارے پاس پانی کے کتنے چشمے ہیں اور ان کا پانی کتنا ٹھنڈا اور فراحت بخش ہے۔ چنانچہ جب کسان کو انعامات دینے کے بعد ان چشموں کے پاس سے گزارا گیا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا تحفہ کتنا حقیر یعنی چھوٹا تھا، لیکن بادشاہ نے اس کے حقیر تحفے کو بھی قبول کر لیا، اسے انعام سے نوازا۔ چنانچہ اس کے دل میں بادشاہ کے لیے محبت و عقیدت اور بڑھ گئی۔ ہماری عبادات کا بھی یہی حال ہے۔ ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کرتے ہیں تو ہم اسے بہت اچھی سمجھتے ہیں اور اپنے مالک کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ان عبادات کی حقیقت معلوم ہونے کے باوجود وہ پوری دنیا کا مالک نہ صرف ہماری ان عبادات کو قبول کرتا ہے بلکہ انعام کے طور پر بیش قیمتی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، حالانکہ اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خلق کائنات کی عبادت کے لیے تو اس کی لاکھوں کروڑوں فرشتے ہی کافی ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ہم ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو پیش کر کے اس کی نعمتیں حاصل کرنے والے بھی نہ رہیں تو پھر دنیا میں ہمارے جیسا بد نصیب کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کس قدر دلچسپ اور انوکھی بات ہے کہ عطا کرنے والی وہ ذات اقدس تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے پاس ہی لینے کے لیے وقت نہیں۔ کاش کہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ آ جائے، ورنہ جب مرنے کے بعد سمجھ آئے گی تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ چنانچہ ہمیں ابھی سوچنا ہوگا، ہمیں چاہیے اس کی عبادت کریں تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری زندگی آسانی سے گزرے۔ یہ تھی کہانی ایک نیک دل بادشاہ اور ایک کسان کی۔